جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک دفعہ پھر پیرگودہ سن ٹاؤن سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک سوسائٹی کے اوپر ہے اور سوسائٹی بھی پیرگودہ سن ٹاؤن ہے. آج ہم پروگرام بھی پیرگودہ سن ٹاؤن سے کر رہے ہیں اور ٹاپک بھی ہمارا پیرگودہ سن ٹاؤن ہے. تو آج ہمارے ساتھ قاری عبید الرحمان صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے پیرگودہ سن ٹاؤن کا جو محل وقوع ہے, اس کی زمین کا جو ٹائٹل ہے, پیرگودہ سن ٹاؤن کے میں آنے والے جو چیلنجز تھے, جو مشکلات تھی اس سے پہلے, کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے پیرگودہ سن ٹاؤن کی. تقریباً 177 ایکڑ کے اوپر پیرگودہ سن ٹاؤن ماشاءاللہ پھیلا ہوا ہے. تو اسی سے گودہ سن ٹاؤن سے ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قاری صاحب بتائیے گا کہ پیرگودہ سن ٹاؤن کے اندر کافی جگہوں پہ ہم نے دیکھا احتجاج میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہے. کیا وجہ تھی کہ وہ احتجاج ہونا, پھر آپ کا ایک سائڈ پہ چلے جانا؟ تو بتائیں کہ کس طرح کا کوئی پریشر آپ کے اوپر تھا, کیا معاملات تھے کہ ایک چیز چلتے چلتے اس کو آپ نے ریورس گیئر لگایا, تو اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک احتجاجی تاریخ, بڑا جد و جہد ہم نے کیا, بہت سارے اس میں نشیب و فراز آئے, بڑے اس میں معاملات آئے, بڑے پریشر آئے, بڑے اس میں دھمکیاں آئیں, چاروں صوبوں میں FIR کٹا دیں گے, سانس نہیں لینے دیں گے, سانس بند کر دیں گے, اور کوشش بھی کی گئی, بہت کچھ کیا گیا. آپ کو صرف ایک FIR میں نامینیٹ کیا, ہمیں تو پتہ نہیں کتنی FIR میں نامینیٹ کر دیا گیا تھا. وہ سب کچھ ہوا, دھمکایا گیا, ڈرایا گیا, تانے دیے گئے, بھوکا مر رہے ہو, بھوکے ہوئے ہو, جو مطلب مخالفین کے دل اور دماغ میں آیا وہ سب کچھ انہوں وہ کر گزر گئے. مثلا کہ زمینی خدا بنے ہوئے تھے کہ بھوک کا بھی آپ کو تانا دیا, یا بھوک کا بھی بولا گیا کہ مر جاؤ گے, رازق اپنے آپ کو سمجھا. ہاں, رازق اپنے آپ کو سمجھا, تم تو بھوکے مر رہے ہو, بھوک سے مر رہے ہو, بھوک سے مر جاؤ گے. وہ سارا مرحلہ گزر گیا. پھر جب جا کے میں فیس ٹو فیس بلڈر کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا تو وہ سب کچھ الٹ نکلا. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کسی بات کا کہ یار واقعی میں یہ معاملات ہیں, یا سوسائٹی میں یہ معاملات ہیں, یا تم لوگوں نے میرے حق میں یہ سارے کام کیے ہیں. بہت ساری چیزیں, یا میں نے اور آپ نے احتجاج میں, ہم وہ تو بلڈر کے فیور میں معاملات تھے, ادھر جو آگے باتیں پہنچائی گی بلڈر تک وہ سب کچھ جھوٹ تھا. کوئی مطلب کوئی بنیاد نہیں تھا ان باتوں کا سچائی سے. تو قاری صاحب دیکھیں, اس وقت جب یہ معاملات تیزی سے آگے بڑھے, میں اس وقت عمرے میں تھا, آپ سے بھی بات کی کہ بھائی آیا کہ پیرگودہ سن ٹاؤن کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے, سروے زمین ہے, جی, نہ کوئی کیس, نہ کسی قسم کا پیرگودہ سن ٹاؤن, اس کا ٹائٹل بالکل نیڈ اینڈ کلین ہے. لیکن کیا ہے کہ اس چیز کو جب ایک گروپ آیا یہاں پہ مسلط ہوا, سمیہ والا پروجیکٹ بھی, دکانیں توڑی گئی, مکانوں کو توڑ پھوڑ کیا گیا, تو وہاں پہ کوئی بھی بلڈر کا بندہ نہیں تھا. وہاں پہ کوئی نہیں تھا, تھے تو ادھر کے الاٹیز وہاں پہ موجود تھے, میرے خیال میں آپ بھی تھے, پھر ہمارے کرنل صاحب ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, کیونکہ ان کا بھی یہاں پہ ایک مکان کو توڑ دیا گیا تھا. تو مجھے بتائیں کہ وہ بلڈر اتنا ننھا منا تھا کہ مثلا کہ اگر میں کسی بھی چیز کو کسی کے سامنے جا کے بریف کروں گا تو یہ نہیں ہوتا کہ زمینی حقائق کیا ہیں. پھر آپ کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ڈیولپ نہیں کیا, آپ فوراً اٹھتے ہو کسی کے کہنے پہ, آپ کسی کے اوپر جس طرح آپ نے بولا کہ FIR کر دینا, کسی کو مروانے کی دھمکیاں دے دینا, گھروں میں پولیس بھیج دینا. مثلا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی بات کا پتہ نہ, اور مجھے آگے آپ کے بارے میں کوئی بولے گا, دوسرے کے بارے میں بولے گا, تو میرا دین اور اسلام کہتا ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھو, آنکھوں سے نہیں بھی دیکھتے ہو, کسی نے اگر بریف کیا آمنے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیں یہ بلیک میلنگ اصل میں یہ ٹارگیٹ کیا تھا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ احتجاج میں آگے قدم بڑھا چکے تھے, ایک تو وہ ہے کہ احتجاج کو ختم کروانا, یا پھر بلڈر اکثر یہ کرتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس کو اسی طرح سے ہراسمنٹ کرنا, بلیک میل کر کے ان کو خاموش کروانا اصل میں ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ قاری صاحب یہ جو سارے معاملات ہوئے اس کے بعد بھی آج تک اس گودہ سن ٹاؤن کے اندر چیلنجز ہیں, جو کہ ابھی بھی آپ نے اس دن بھی کچھ چیزیں غلط ہوئی, جس طرح ٹیکس کے معاملات تھے, اوپن کو ختم کر دیا گیا تھا. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ سوسائٹی کے اندر کچھ بھی ایسا قانون امپلیمنٹ کرتے ہو تو وہ پوری مارکیٹ کو کریش کرتا ہے, جس طرح ابھی دیکھیں کرنٹ مارکیٹ کی جو سچویشن ہے. تو مجھے بتائیں اس وقت بھی کسی کی بات سنی گئی تھی, یا جیسے ہی آپ نے کال کی, بریف کیا کہ بھائی یہ چیز آپ نے غلط کی ہے, اس کے اوپر فوراً امپلیمنٹ کی ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے پہلے جو غلط فیصلہ ہوا تھا وہ بھی ظاہری بات ہے اس کو کسی نے بریف کیا ہوگا, تو اس چیز پہ اس نے امپلیمنٹ کی ہے. تو وہ تاثرات اس کے کیا تھے؟ بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت ایفرٹ کیا, آپ نے بہت ہمت اور جوان مردی سے بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کیا. کورٹ میں شاید میں اور آپ مد مقابل کھڑے تھے, تو وہاں پہ بھی بہت آپ نے ہمت دکھائی. آپ نے کہا میں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا, نہ میں مجھے کمپرومائز کرنا ہے. تو آپ پہ تھے, ہم نے کوئی غلط کیا ہوتا تو پھر ہم بولتے بھائی. میں بلڈر کے پاس گیا, جب میں ان کے ساتھ بیٹھا اور بیرسٹر صاحب کے سامنے بٹھایا, جب میں نے حقائق سارے ان کے سامنے رکھے, تو وہ مطلب جو ان کے اندر غصہ تھا, جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی, شاید ان کو یہ پھیلایا گیا تھا کہ یہ فائلوں کے لیے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, ان کو تو سستے پلاٹ چاہیے. حالانکہ 100-150 فائلیں بیچی ہم نے, تو ایک بھی ان سے نہیں لیا. تو دیکھیں کہ ہم نے اس سے ڈیمانڈ, ابھی کی بات بتائیں کہ جو ابھی اس دن بات میں مطلب 2-4 باتیں کر کے میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. تو ابھی جب یہ اوپن فائلوں کا مسئلہ آیا, ایک تو فائل 4-5 سال سے اوپن فائل ہے, پھر اوپر سے 70-80 لاکھ کی وہ کلائنٹ کی پرچیز ہے. جب مارکیٹ نیچے آئی, ایک فائل 30 لاکھ کی, 25 لاکھ کی, 40 لاکھ کی, تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مزید 3-4 لاکھ روپے ڈالیں. تو یہی بات جب میں نے بلڈر کو سامنے رکھی, میں نے کہا سر یہ بالکل یہ معاملات نہیں ہو سکتے, یہ مشکل معاملات ہیں. تو کچھ موسمی پرندے بھی بیچ میں آ کے کریڈٹ لینے کی کوشش میں تھے کہ شاید کہیں ادھر ادھر فون کر کے ہمیں میٹنگ کا ٹائم دو. میں نے کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا, FIR ہم پہ کٹیں, FIR ہم بکتے ہیں, معاملات ہم کریں, تو کریڈٹ ہم کسی اور کو لیں.
لینے دیں, کریڈٹ تو ہم کسی کو لینے نہیں دیں گے بالکل بھی. تو پھر نعمان صاحب کے سامنے بلڈر نے کہا کہ یہ معاملہ جا کے رکھ لو. پھر ہم نے گیا ان کے سامنے سارے معاملات رکھے, اور الحمدللہ وہ اوپن بھی اس نے 1 مہینہ بڑھایا, اور جو پنالٹیاں تھیں, جو فائل اوپن ہے اس پہ پنالٹی ختم کر دی, اس پہ انڈر ٹیکنگ چلے گا کیونکہ پرانی معاملات تھے. تو سارے معاملات الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس بار بھی ہمارے حل ہو کے وہ ختم ہو گئے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں کہ کوئی بھی اچھا کام ہوگا سوسائٹی میں, سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہوگا تو سب لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ قاری صاحب جب اوورآل پورے پاکستان میں معیشت اس وقت کیا ہے کہ وہ گرو نہیں کر رہی ہے, ڈاؤن ہے, لے ڈاؤن کی طرف ہے, تو بلڈر کو چاہیے تھا کہ جن چیزوں سے یہاں پہ سیل پرچیز رکتی ہے ان کو لوگوں کے اوپر مسلط نہ کیا جائے, ایسی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, یا ایسے نئے قانون لائے جائیں جس سے ڈیلرشپ ہوتی ہے یا جتنے بھی بروکر ہیں ان کو فائدہ ہو. یا ڈائریکٹ دیکھیں جب بروکر کا فائدہ ہوگا, ریئل اسٹیٹ والے کا فائدہ ہوگا, ڈائریکٹ فائدہ بلڈر کا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے میں یہ بات آپ کو کرنا چاہوں کہ پیر گل حسن ٹاؤن کے بلڈر کو آج تک ڈیلر حضرات خاص طور پہ جتنے بھی بروکر ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آئے. آج 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی بلڈر ہوگا, آپ بیرگل ٹاؤن کو اٹھا کے دیکھیں, یا کسی بھی سوسائٹی کو چلانے میں مین کردار کس کا ہے مجھے بتائیں؟ ڈیلر کا ہوتا ہے, ریڈ کے ہڈی مانا جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اب یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ جو کاروباری بندہ ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے ایکس وائی زیڈ بلڈر آپ نے دیکھے ہوں گے, تو وہ یوں مٹھی میں رکھتا ہے اپنے ڈیلر کو, ان کی عزت, ان کی جتنی بھی معاملات ہوتے ہیں ایک آواز کے اوپر وہ مثلاً کے کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ڈیلر کی جو قد و کاٹ ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, اس کو کیوں ڈاؤن رکھا گیا اور کیوں رکھا جا رہا ہے, اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ پہلے تو میرے خیال سے صحیح تھے, عبداللہ صاحب تھے, تو 2 سال تک تو دادا بھائی ہیں, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہوں گا اس فورم پہ, تو وہ بھی اچھے تھے. جب ان کا اشتراک سائمہ والوں کے ساتھ ہوا تو سائمہ والوں کا ایک وہ اپنی وہ ان کی وہ بنی ہوئی ہے کہ وہ بروکر اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, ان کی ایک پالیسی بنی ہوئی ہے کہ بروکر کو اندر اسٹیٹ بھی نہیں دیتے, وہ اندر کمرشل بھی نہیں رکھتے, بروکر اندر کام نہیں کر سکتا. تو میرے خیال سے ان کے جراثیم کچھ ان کو بھی لگ گئے ہیں, بروکر کو عزت نہیں دے رہے. تو خیر الحمدللہ اب ہماری بات بہت اچھی طریقے سے سنی گئی ہے. پھر جب نیا ڈائریکٹر آیا ہاؤسنگ کا, تو اس نے بہت سارے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ لوگ جو ٹرانسفر کر رہے تھے, بڑے بروکروں کا گٹھ جوڑتا ہوا, بڑے معاملات تھی, چیزیں تھی, جب معاملات کھلے, چیزیں کھلیں, تو اس میں جب اس ساری چیزوں میں جب تحقیقات ہوئی, چیزیں ہوئی, تو ان لوگوں نے بہت سارا اپنا نظام کو, سسٹم کو اپ گریڈ کر دیا, نادرا سے لنک کر کے ساری چیزیں بہتر کر دی. تو اس میں پھر بروکر بھی رگڑے میں, کیونکہ بروکر شامل تھے ان سارے غلط کام کروانے میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلڈر کے آفس کے اندر بے شک اگر کوئی بروکر غلط بھی کر رہا ہے تو بلڈر کی مینجمنٹ جو تھی, ظاہری بات ہے اس کا بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا جلا تاثرات ہوتا ہے نا, کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اور بلڈر کے آفس سے وہ غلط کام ہو رہا ہے. دیکھیں اگر وہاں سے اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو وہ بروکر کی غلطی نہیں ہے, وہ آپ کے لوگوں کی غلطی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں تو ریکارڈ بیچا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب ایک کام آپ کے آفس سے شروع ہوتا ہے تو آپ دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے ہو. جب غلط میں خود ہوں تو میں آپ کو غلط کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بالکل. تو غلطی دونوں طرف سے ہے, ایک طرف سے نہیں ہے. راستہ آپ نے دیا, اس کے اوپر امپلیمنٹ بروکر نے کیا. جی بالکل. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بروکر غلط ہے. لیکن چلیں وہ تو بات کی باتیں. قاری صاحب ابھی بتائیں, ایک گل حسن میں خاص طور پہ پورے کراچی میں یہ جس جگہ بھی ابھی ہم جاتے ہیں تو ایک ہی بات ہوتی ہے, بھائی وہاں مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو میں صرف یہ اپنے دیکھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پیر گل حسن ٹاؤن کی ویریفیکیشن آپ کنٹونمنٹ سے, آپ کے ڈی سے, کسی بھی ایکس وائی زیڈ کسی بھی ادارے سے کروا سکتے ہیں, کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں. ہاں ایک ہمارا اپنا الاٹیز کا جو احتجاج تھا, کیونکہ وہ ہم بلڈر کو اویئرنیس دینا چاہ رہے تھے کہ سوسائٹی کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں, جتنی بھی آپ نے اس سے پہلے وعدے کیے, گریڈ اسٹیشن کا بھی آپ نے وعدہ کیا تھا, پانی بجلی جو ریکوائرمنٹ لوگوں کی ہوتی ہے اس کے لیے وہ ہمارے اپنے پرسنل جو پہلے خاص طور پہ زمین کا اکثر ہوتا ہے کہ سوسائٹیوں کی جب میجرمنٹ ہوتی ہے کہ جیسے سوسائٹی کوئی 20 ایکڑ ہے تو اس میں سے بلڈر کیا کرتے ہیں 5-10 ایکڑ نا کلاس کور کر لیتے ہیں, یا کسی اور کی زمین پڑی ہوتی ہے وہ اپنی سوسائٹی میں اس کو ایڈجسٹ کر کے نقشہ جو ہوتا ہے وہ 5 ایکڑ کا پاس کیا, نیچے زمین 10 ایکڑ ہوتی ہے. اس طرح کے بڑے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے, بڑے بڑے بلڈروں کی اس طرح کی چیزیں جب اداروں نے تحقیقات کی تو سامنے آئیں. گل حسن اور احمد زمان کا ٹائٹل خاص طور پہ ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ جس کا ماروسی جوکیوں برادری ہے یہاں کراچی کی, جس میں ایک بڑا نام ہے جوکیوں کا اور گبولوں کا, کہ تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے جتنی بھی زمینیں تھیں اور جوکیوں اور گبولوں کی تھی تو ان میں سے جوکیوں کی یہ چیزیں پرچیز کی گئی ہیں. 1975 کی تقریباً یہ سوسائٹی ہے, بلکہ اس سے پہلے یہ پرچیز کی گئی. ظاہری بات ہے چیزیں پہلے سے پرچیز ہوتی ہیں, بعد میں لانچ کی جاتی ہیں. تو قاری صاحب بتائیے گا کہ جس طرح ایک تاثرات خاص طور پہ منڈی میں لوگوں کو دیا گیا, یہاں گلشن ساحل کی زمین ہے, اس کے اوپر کیس ہیں, اس طرح غلط گائیڈ, جس طرح بلڈر کو غلط گائیڈ کیا گیا اسی طرح عوام کو بھی لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں. آپ کیا میسج پبلک کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پہ زمین ہے گل حسن کا جو نام ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے پیر گل حسن کے جتنے بھی الاٹیز ہیں یا جتنے بھی ڈیلرز ہیں پیر گل حسن کے اندر یا پیر گل حسن سے باہر, ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ پیر گل حسن ٹاؤن سن 1969 میں نور محمد دادا بھائی نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور یہ زمین جوکیوں سے خریدی گئی تھی, موریثی زمین ہے ان کی. یہاں پیر گل حسن ٹاؤن اور پیر احمد زمان ٹاؤن 200 ایکڑ پہ یہ زمین ہے. جتنی بھی زمین ہے, نہ تو بلڈر نے آج تک کوئی غیر قانونی کام کر کے کسی کی زمین لی ہے, نہ تو اپنی زمین کسی کو دی ہے. تو سارا کچھ قانونی ہے اور بلڈر کی زمین ہے, اور اس پہ نہ تو کوئی کیس ہے, نہ تو کوئی اسٹے ہے, نہ تو کوئی اور معاملات ہیں. سب یہ کلیئر زمین ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ تو بہت سارے لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ ادھر کیس ہو گیا, ادھر یہ مسئلہ ہو گیا. اندر 10 ایکڑ پہ گوٹ بھی بنی ہوئی ہے میرے خیال سے, تو وہ بھی پیر گل حسن کی اور دادا بھائی کی زمین وہ نہیں ہے. نہ تو دادا بھائی کا اس زمین سے کوئی تعلق اور واسطہ, وہ بار بار یہ کہہ چکا ہے. اور آپ ماشاء اللہ اچھا آپ نے گائیڈ کیا کہ زبردست سونے جیسا اس کا ٹائٹل ہے اور بالکل کلیئر زمین ہے. لیکن افسوس, صد افسوس اس بات کا ہے کہ
کہ جب اتنا اچھا ٹائٹل کسی کے پاس آ جائے, اتنا اچھا انوائرمنٹ آپ کے پاس آ جائے, لوکیشن اس کی بہت VIP ہے, لیکن بلڈر کی طرف سے کچھ کوتاہیاں ہیں جو کہ بڑی بڑی کوتاہیاں ہیں کہ اتنی بڑی تاریخ کو لسن کی, اور آج تک ہم 2026 میں بھی بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ بھائی سوسائٹی کے اندر فلاں چیزیں نہیں آئی. لیکن ہوتا کیا کہ اکثر کچھ چیزیں سمجھ میں آ جانا یہ بہتر ہوتا ہے, یا وقت سے پہلے آپ کے پاس ایک چیز کا نالج آ جائے, یا آپ اس چیز کے اوپر قائل ہو جائیں کہ ہم سوسائٹی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. چلیں اس وقت نہیں ہوا, ابھی آپ بتائیں قاری صاحب, اس دن نعمان صاحب جو ان کے نائٹ کوئی ڈائریکٹر انہوں نے رکھے ہیں, وہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ آئے, کچھ الاٹیز بھی ہمارے تھے, تو انہوں نے خود جب یہ چیزیں ساری یہاں کا ماحول دیکھا, باؤنڈری وال, سیوریج, جس چیز کی ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے اور احتجاج میں ہم 4 قدم آگے بڑھے, تو بتائیں انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ کے کیا تاثرات تھے, اور فیوچر پلاننگ ان کی کیا ہے کہ فردن گل حسن کے اندر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نعمان صاحب کو یہ کہنا تھا, روڈ گلیاں تو تقریباً بن چکی ہیں, سیوریج کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. اب جو بنیادی مسئلے ہیں, نعمان صاحب کو یہ کہنا تھا کہ باؤنڈری وال جتنے بھی باقی ہوں میں سب کرواؤں گا, مین گیٹ پہ باقاعدہ کیمرے لگیں گے, سیکورٹی کا فل پروف انتظام ہوگا, اور اندر ایک خوبصورت پارک تعمیر ہوگی, اور مین گیٹ پہ ایک بڑا گرل والا گیٹ بھی لگا دے گا وہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ. یہ خوشخبری ہے یہاں کے الاٹیوں کے لیے. یہ دیکھیں جی, ایک ماشاءاللہ اگر کوئی پازیٹیو لوگ آئے ہیں اور اس چیز کو بہتر کرنا چاہیں گے, تو اس میں فائدہ کیا ہے کہ ڈیلر حضرات ہیں, جتنے بھی بروکر ہیں یا بلڈر ہیں, سب کا فائدہ ہوتا ہے. جب زمین گرو کرے گی تو اس میں تمام تر لوگوں کا نام آگے آئے گا. ہوتا کیا ہے کہ بلڈر جیسے ریڑھ کی ہڈی کسی بھی بلڈر کا سمجھا جاتا ہے, تو دیکھیں سوسائٹی کے اندر اگر آپ 4 پیسے لگاتے ہو یا کوئی اور XYZ, اس سوسائٹی کا نام بڑھانے میں آج تک کروڑوں روپے, بروکر وہ چیز ہوتی ہے کہ کروڑوں روپے اخباروں کے اندر اشتہار لگاتا ہے, پھر اس سوسائٹی کو نام دینے والا, بلڈر کے قد و کاٹ کو یہاں پر پہنچانے والے آپ اور میں ہیں, یہ جتنے بھی بروکر ہیں. خاص طور کی ان کی اہمیت کو آپ کسی طرح کام نہیں کر سکتے ہیں. حالات ہمیں پتہ ہے کہ بلڈر کی بھی کس سن میں کیا حالات تھے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کروڑوں روپے یہاں ایڈورٹائزمنٹ پہ لگائے, آپ نے اشتہاروں پہ لگائے, تو الحمدللہ آج اگر نام بنا ہے تو وہ بروکر کی وجہ سے بنا ہے. تو اس کی جو حیثیت ہے وہ کام ہو ہی نہیں سکتی ہے, وہ چل ہی نہیں سکتی ہے وہ سوسائٹی. پھر ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ بلڈر میں کچھ ایسے بلڈر ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے, حالانکہ ان کی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جب چیزیں سیل ہو جاتی ہیں تو اس وقت کیا ہے کہ لوگ, آپ میں جتنے بھی الاٹیز ہیں, XYZ جتنے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کے مالک بن جاتے ہیں. جو آفس چلانے والے ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ کے نوکر, ان کو آپ کہہ سکتے ہو, میرے اور آپ کی فیسوں سے وہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کسی بھی بلڈر کو آپ ٹرانسفر کے, لیز کے, NOC کے, نقشے کے, ہر چیز کے آپ وہاں پہ پیسے دیتے ہو, وہ کون دے رہا ہوتا ہے؟ وہ بروکر, وہ ڈیلر آپ کو عروج پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو بروکر کی جو خاص طور پہ اہمیت ہے تو اس کو کبھی بھی کم نہ سمجھا جائے. تو ناظرین, یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا پیر گل حسن ٹاؤن کے حوالے سے. قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. اسی طرح انشاءاللہ ہم مختلف سوسائٹیوں کا ریویو بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ جہاں پہ کوئی خامی ہوگی تو ہم اس کو بولیں گے کہ یہاں پہ یہ نقطہ ہے, جہاں پہ اچھا کام ہوگا اس کو بڑھ چڑھ کے ہم اپریشیٹ کریں گے. تو آپ اسٹوڈیو کے حوالے سے خاص طور پہ اور گل حسن ٹاؤن کے حوالے سے اپنے پبلک کو, ویورز کو, دیکھنے والوں کو ایک شارٹ میسج دے دیں کہ آپ خاص طور پہ آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, خود آپ نے یہاں کا انوائرمنٹ دیکھا, پھر انویسٹمنٹ کے حساب سے گل حسن کیسی سوسائٹی ہے, 2 لفظوں میں آپ اپنے دیکھنے والوں کو بریف کر دیں. پھر گل حسن ٹاؤن 3 سال تو پوری پاکستان پہ پراپرٹی پہ ایک زوال گزری, اب تھوڑا سا معاملات الحمدللہ بہتری کی طرف ہیں, اور بی بلاک بھی الحمدللہ اس وقت بہتری کی طرف ہے. بہت سارے معاملات, بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے ہیں. تو جتنے بھی ڈیلر حضرات ہیں, انویسٹر حضرات ہیں, بروکر حضرات ہیں, ان سے یہ درخواست ہے آپ یہاں آئے, کام کریں. ہر قسم کی سہولت, ہر قسم کا تعاون ہمارا آپ کے ساتھ رہے گا. ثاقب علی شاہ کا بھی, جتنے بھی یہاں پہ اسٹیٹ والے, ان سب کا تعاون رہے گا, بلڈر کا بھی تعاون بروکروں کے ساتھ, ڈیلر کے ساتھ رہے گا. اب ہم کوشش کریں گے اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور سوسائٹی پہ. اس وقت تیسا ٹاؤن کی مارکیٹ تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے, وہاں پہ کم پیسوں پہ فائلیں مل رہی ہیں. ہم چاہیں گے ہم اگلا پروگرام تیسا ٹاؤن پہ کریں. جی انشاءاللہ. قاری صاحب دیکھیں, ہمارا یہاں پہ اسٹوڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی اویئرنیس پبلک تک ڈائریکٹ جائے. اب جیسے کسی سوسائٹی میں خامی ہوگی تو اس کو ہم کھل کے بولیں گے کہ بھائی اس میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں, آپ کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے بتایا سوسائٹیوں میں ناکلاس زمین ہوتی ہے, قبضے والی ہوتی ہے, لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. یہ خاص طور پہ سوسائٹیوں کی اویئرنیس بھی پبلک کو دینا, یہ ایک اچھا اقدام ہے. تو جس طرح قاری صاحب نے ابھی بتایا کہ پچھلے کوئی 3 سالوں سے ریئل اسٹیٹ کا, جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے اس کے بعد تقریباً لے ڈاؤن, اور ایسی لے ڈاؤن ہوئی ہے کہ 1 کروڑ والی چیز 30 لاکھ روپے میں سیل ہونے کا نام نہیں دے رہی ہے. تو اس وقت جب یہ چیزیں کرش کر رہی ہوتی ہیں, جب سوسائٹیاں سروائیو نہیں کر رہی ہوتی ہیں, لے ڈاؤن کر رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت بلڈر کا آ کے آپ کے اوپر ایک غیر قانونی چیزیں مسلط کر دینا اور سوسائٹی کو اور روک دینا, یہ بتائیں یہ تو سب سے بڑا غلط اقدام ہو سکتا ہے کہ بھائی جب سوسائٹی چل نہیں رہی, آپ کی انویسٹمنٹ آدھی سے زیادہ نیچے ہو گئی ہے, آپ اوپر سے جو دوسری سوسائٹیوں میں چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں, آپ کے اوپر اگر وہ چیز کوئی امپلیمنٹ کی جائے تو مجھے بتائیں یہ تو ڈبل آپ کا لاس ہو گیا. ہمارے انویسٹر سارے برباد ہو گئے, جتنے بھی ہمارے انویسٹر تھے, ہمارے ڈیلر تھے, یہاں پہ جتنے لوگوں کو ہم نے پلاٹ دلائے تھے وہ سب, یعنی 70 لاکھ والی چیز 30 لاکھ پہ, 50 لاکھ والی چیز 20-25 پہ, 22 پہ آپ کے سامنے ہے. پھر اوپر سے ٹیکس لگاؤ اور پھر پنالٹیاں لگاؤ اور پھر بہت سارے معاملات کرو. ہماری برداشت سے تو یہ باہر ہوں گی. جب یہی معاملات میں نے بلڈر کے سامنے رکھے, اس کو ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی, اس نے فوراً ختم کر دی, ہمارے ساتھ تعاون کیا. بھی ہے ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ جو مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, جو پرانے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں جب کسی بھی ان ناؤن بندے سے آپ بریفنگ لیں گے, جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے, آپ جس چیز کا مجھے پتہ نہیں میں آپ کو گائیڈ کروں گا, آپ وہی قانون میرے اوپر لاگو کر دو گے, تو وہ تو ڈبل لاس ہے آپ کا. ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ جو ٹیکنوکریٹ بندہ ہوتا ہے, جو سمجھنے والا ہوتا ہے, جو نالج رکھنے والا ہوتا ہے, جو عقل والا بندہ ہوتا ہے, اس سے کیوں نہیں فیصلہ لیا جاتا؟ اس مارکیٹ کی پتہ نہیں, یہی مارکیٹ ہے, ہر جگہ یہی حال ہے. سب سے بڑی بدقسمتی ہے, ہر بندے کی یہی خواہش ہے میں بلڈر کی گڈ ول میں آ جاؤں, جا کے 2 بات اچھی باتیں کریں گے, 2-4 کام اپنے نکال کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. جتنے بھی ڈیلر ہیں یا بروکر ہیں ان کے مسائل پھر وہیں کی وہیں رہتے ہیں. آپ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ تاریخ پسند لوگ ہوتے ہیں,
बस हमारी चीज मंजूरी की जाए तो वाह 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 वाह, अगर कोई खिलाफ बोलेगा वो दुश्मन है, नहीं आपको ऑफिस का दाखिला भी बंद कर देंगे दोबारा अगर आपने ये बात जो बिल्कुल जी, करने की जरूरत की तो। बिल्कुल जी, बात क्या है कि कारी साहब के कहने का मकसद क्या है कि लोग अपने आप को अपनी खुशामद के लिए आप कह सकते हैं, या क्या है कि किसी बड़े आदमी के सामने आप अपने आप को सरखरू करने के लिए या आप अपने दिखावे के लिए कि मैं आपके साथ बहुत मोहब्बत करने वाला हूँ, सामने वाला आपका दुश्मन है, लेकिन होता ये नहीं है, ये चीज़ें उसके बरक्स होती हैं। देखें, अल्लाह ने इंसानों को दिमाग दिए होते हैं, दो दिमाग आपके पास हैं, एक रहमान वाला है, एक शैतान वाला है। तो जब आप अपने माइंड से वो फैसला क्यों नहीं कर पा रहे होते हैं कि जब ग्राउंड रियलिटी आप देखें आपकी चीज़ें होती है कि आप ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई बंदा है खुशामद मेरी कर रहा है या मुझे अच्छा दिखाने के लिए कोई काम कर रहा है तो वो गलत फैसला गलत इम्प्लीमेंट करना, ये तो सरासर सोसाइटी और लोगों के साथ, इन्वेस्टर के साथ, डीलर के साथ, तमाम के साथ ज्यादती है। तो इसका एक मैसेज दें खासतौर पे उन लोगों को कि जो गलत लोगों से अपने फैसले लोगों के ऊपर मुसल्लत करते हैं कि वो उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि किस तरह वो अपना रवैया, वो अपने जो कानून नए नए बनाते हैं, मुल्क के अंदर कानून होते हुए नई नई अपनी अदालतें खोल के बैठ जाते हैं, नए कानून मुसल्लत करना चाहते हैं। बताएं आप कि उन लोगों को कि इस तरह का हुक्मरानी नहीं चलती है, आप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानते हुए किस तरह वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। असल मसला ये है कि कुछ मौसमी परिंदे, मफाद परस्त लोग, जी हजूरी करने वाले, ये बात मैं मतलब खुला मैं इतराफ़ कर रहा हूँ सबके सामने, हमारी जो नाजरीन है, सबसे ज़्यादा काम मैंने बिल्डर से करवाया, सबसे ज़्यादा फेवर शायद ही मैंने लिए होंगे क्योंकि मैं उसको बड़ा भाई मानता हूँ। लेकिन जब भी सोसाइटी का कोई मसला आया या ब्रोकरों का, डीलर का मसला आया, आप गवाएं, मैंने दो टोक बात की बगैर किसी लिहाज की, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मेरे से शिकवा भी किया, भाई छोटा भाई हो गया, आप मेरे को इतना सख्त बोलते हो। मैंने कहा सर आप बड़े भाई मेरे ज़रूर, जहाँ ब्रोकर का और अलाटीज़ का मफायदा है, इन्वेस्टर का मफायदा है, हम मजबूर हैं, हम आपको सीधा सीधी बात करेंगे, जी हजूरी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपका भी नाम बढ़ेगा, आपको भी लोग अच्छे नाम से, अच्छे बिल्डर के नाम से याद करेंगे। और पहले तो दादा भाई बिल्डर जो अब आए, गनी दादा भाई साहब, उनके पास इख्तियार नहीं था, इख्तियार उनके बड़ों के पास था। जब वो ऑक्सफोर्ड से माशाल्लाह पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लंदन से पढ़ के आए, जब उनको इख्तियार मिला तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। मैंने एक दिन उनको एक काम का कहा कि इनहेरिटेंस का केस था, उसमें से एक नहीं था, उसने कहा उबैद मेरे को बड़े बड़े लोग फ़ोन करते हैं, एक मरा हुआ है, ये किए, मैं किसी का गुनाह अपने सर क्यों लूँ। और यकीन करो ये बात से मैं बजाते खुद बहुत मुतासिर हुआ। यानी एक मैं कारी हो कि ये काम कर रहा हूँ, अगला क्लीन शेप हो के मुझे कह रहा है कि मैं ये गलत काम क्यों करूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी उसके अंदर हैं, ये कि नहीं है, बहुत रहम दिल भी है, गुस्सा भी करते हैं पर रहम दिल भी बहुत है, और बहुत सारी चीज़ों को अब वो चेंज कर रहे हैं, तकरीबन चेंज कर चुके हैं, मजीद आपको चेंज मिलेगी सोसाइटी के अंदर। माशाल्लाह जी, देखें बेहतर इकदाम कोई भी करेगा तो वो सबको काबिल कबूल होगा, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कोई भी चीज़ मसलत कर देना एक्सेप्टेबल वो नहीं होगा। तो माशाल्लाह ये कारी साहब थे, इनकी आपने गुफ्तगू भी सुनी, बिल्डर के लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं और काफ़ी वजन वाले आदमी हैं, माशाल्लाह आपकी बात सुनी भी जाती है। तो सामीन आज का यहाँ से प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और अगला नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो एपिसोड होगी वो तहसील टाउन के ऊपर होगी, उसकी टोटल ब्रीफिंग के कौन से फेज़ में आप जाके इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे मसला है, कहाँ पे कब्जा, वो तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह एक अच्छे नॉलेज के साथ आपके सामने आपको ब्रीफ किया जाएगा। थैंक यू।